حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے. جب ہم برابر ہو جاتے پھر آپ تکبیر کہہ کر نماز کا آغاز کرتے. تو گویا کہ آپ کا صفوں کو درست کرنا یہ فعلی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تیسری ہے تقریری سنت. تقریری یہ تقریر سے نہیں ہے کہ فلاں صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو تقریر کی ہے, بلکہ تقریری سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہی یا کسی نے کوئی کام کیا, آپ نے خاموشی اختیار کی. رسول اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تقریری سنت. حدیث میں اس کی مثال یہ ہے, ابو داؤد میں یہ حدیث ہے, حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ تشریف فرما تھے, ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے اٹھ کر 2 رکعت پڑھنی شروع کر دی. آپ نے پوچھا فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے, تم نے یہ 2 رکعت کون سی پڑھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب مسجد میں آیا تھا فرضوں کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی, اس لیے میں پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا. مسئلہ بھی یہی ہے. الحمدللہ ہمارے لوگوں کو اس بات کا شعور ہے. کئی مساجد میں آپ جائیں گے ادھر جماعت کھڑی ہے اور پیچھے سنتے پڑھنے والے الگ الگ سنتے پڑھ رہے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے, بلکہ آپ کے وعدے فرمان کی بھی مخالفت ہے. آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فردی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر اس فردی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی. اب کون سمجھائے ان کو؟ وہ خود ان کے علماء ان کو کہتے ہیں کہ آپ سنتے پیچھے پڑھ لیا کریں. ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے ادھر وہ سنتے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کے فرمان کے واضح طور پر خلاف ہے. جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے.